ایان سٹوریز کے معزز ناظرین، مسلمان تمام الہامی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید واحد الہامی کتاب ہے جو اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے اور قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے رہے گی۔ اس کے علاوہ تورات اور انجیل بھی دو الہامی کتابیں ہیں اور یہ ایک منفرد خصوصیت بھی رکھتی ہیں۔ انہوں نے اپنے ناموں اور نشانیوں کے ساتھ ایک نئے قانون کے آنے یا مستقبل میں کسی نبی کی آمد کی پیشن گوئی کی۔ مثال کے طور پر آسمانی صحیفوں میں موسیٰ کے آنے کی پیشن گوئی کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کو اس وقت مصر کے فرعون کی 400 سالہ غلامی سے نجات دلائے گے۔ پھر تورات میں اگلے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی، جن کو یہودیوں نے سولی پر لٹکانے کی کوشش کی اور وہ ابھی تک اپنے اصلی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ اصل میں دجال ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی کے اعلان سے تقریباً 600 سال قبل بائبل یا مقدس انجیل میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ عرب میں ایک نبی نمودار ہوگا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی پیشواؤں جیسا کہ یہودی راہبیوں اور عیسائی پادریوں نے اپنی مرضی کے مطابق ان کتابوں میں تبدیلی کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے ان کتابوں کی اپنے طریقے سے تشریح کرنا شروع کر دی، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو پیشن گوئی کے مطابق انہیں اگلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام سابقہ قوانین جیسے عیسائیت اور یہودیت مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک رسول کا قانون ہے کہ اس کے آنے کے بعد اس کے پچھلے رسولوں کی تمام تعلیمات کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، اور یہ واضح ہے کہ یہ صرف اسی صورت میں ثابت ہو سکتا ہے جب 2000 سال سے زیادہ پرانی بائبل کی کوئی اصل کاپی موجود ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کو واضح طور پر بیان کرتی ہو۔ اور یہ حال ہی میں ہوا ہے۔ حال ہی میں ترکی میں بائبل یا تالمود کی ایک 1500 سال پرانی کاپی ملی ہے جس میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور نشانات کے ساتھ آمد کا ذکر ہے۔ دنیا کا کوئی پادری اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ بائبل 1500 سال پہلے لکھی گئی تھی اور اس کے ظہور کے بعد بہت سے راز کھل کر سامنے آئے۔ 1500 سال پہلے سے مراد یعنی اسلام کی آمد سے بھی تقریباً 75 سے 100 سال قبل۔ ترکی میں ملنے والی یہ کاپی دراصل برناباس کی انجیل کا ترجمہ شدہ نسخہ ہے جو کہ اصل میں 2000 سال پہلے عبرانی زبان میں لکھی گئی تھی۔ عیسائیت میں اس کتاب کو ابھی بھی مسند نہیں مانا جاتا کیونکہ اس بائبل کی اصل کاپی میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، یعنی عیسیٰ مسیح کو مصلوب نہیں کیا گیا تھا بلکہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بھی درج ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے ان کے 12 ساتھیوں میں سے ایک کو جو میں یہودا تھا اس کو سولی پر لٹکایا گیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ عقائد موجودہ بائبل کے عقائد سے متصادم ہے جو عیسائیت میں مقدس ترین مانی جاتی ہیں، یعنی لیوک، میتھیو، مارک اور یوحنا جو ان کے مصنفین سے منسوب ہیں۔ یہ عقائد آج عیسائیت کی بنیادوں کے خلاف ہیں۔ برناباس انجیل کی ایک نقل ہے جو یسوع کے اصل شاگرد نے لکھی تھی۔ برناباس جو یسوع پر ایمان لانے والے پہلے لوگوں میں سے ایک تھا۔ اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کی بہت تفصیلی بیانات ہیں۔ برناباس خود ان واقعات میں شامل تھا۔ اس کا اصل نام جوزف تھا اور چونکہ وہ انتہائی نیک آدمی تھا اس لیے اس کا نام برناباس رکھا گیا۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آج جو 4 مقدس انجیلیں مستند سمجھی جاتی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 ساتھیوں میں سے کسی نے نہیں لکھی، بلکہ صرف ان روایات کو جمع کر کے لکھی گئی ہیں جو کسی نے کسی سے سنی ہے یا کسی نے سیدھا حضرت یسوع علیہ السلام سے سنی ہے، اور اس کے صحیح یا غلط ہونے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ رومی حکومت کے اندر اس کا اطالوی اور اسپانی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ یہ مقدس انجیل عیسائیت کے وجود کو خطرے میں ڈالتی ہے جس پر موجودہ عیسائیت کی بنیاد کھڑی ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ خدا کے نبی تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد آنے والے تھے۔ بنی اسرائیل کی قوم کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی ایک وجہ یہ تھی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت اسحاق علیہ السلام سے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، اور یہود و نصارہ کا تعلق حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کیا، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی پادری صدیوں سے اپنے لوگوں سے چھپا رہے ہیں۔ آج بھی عیسائی پادری جواب دینے کے بجائے اسے بائبل کا اسلامی نسخہ کہہ کر اس کی تردید کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی منطقی جواب ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر انجیل کے دوسرے نسخوں کو اسی بنیاد پر مستند نہیں سمجھا جا سکتا، اور اگر واقعی ایسا ہوتا تو آج یہ کتابیں ہر مسلمان کے کتب خانے میں موجود ہوتیں، پڑھی جاتیں اور تبلیغ کی جاتی، لیکن اسلامی تاریخ میں کہیں بھی کسی لٹریچر میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اور ویسے بھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تقریباً 75 سال پہلے موجود مسلمان کون تھا جس نے یہ کتاب لکھی؟ ناظرین، یہ نسخہ آج بھی ترکی کے ایک میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ اس نسخے کے 39 باب ہیں، اور اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد ایک اور نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اور وہ ایک نئی شریعت لے کر آئیں گے۔ عیسائی پادریوں نے اسے اپنے لوگوں سے چھپانے کی بہت کوشش کی تاکہ ان کے مذہبی معاہدے، ان کے عہدوں اور اپنے لوگوں پر ان کا کنٹرول برقرار رہے۔ انہوں نے اس سچائی کو دنیا سے پوشیدہ رکھا، لیکن سچائی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جلد یا بدیر دنیا کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کتاب کے شروع میں برنباس اس کے لکھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا مقصد ان لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، ان لوگوں کے ایمان کو بچانا ہے جو شیطان کے فریب میں آ کر عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں، اور میرا کام اس جھوٹ کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ اور یہ تمام کوششیں اس کتاب میں واقعات کی صورت میں لکھی گئی ہیں، جس سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اصل اصحاب کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اب یہ لوگ چاہ کر بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا ترجمہ شدہ ورژن یعنی برنباس کی اصل نقل کا اطالوی اور اسپانی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ پھر اس وقت 1500 سال پہلے رومی حکومت کا زمانہ تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عربوں کی زبان ہمیشہ سے عربی زبان رہی ہے، نہ کہ ہسپانوی یا اطالوی۔ یہ دونوں زبانیں اس وقت آج کے یورپ میں بولی جاتی تھیں، جو اس وقت یعنی آج سے 1500 سال پہلے رومی سلطنت کا حصہ تھا، اور یہ نسخہ کسی مسلمان کے لکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 75 سال قبل اس وقت کے پوپ گیلیس تھرسر نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا وہ مجرم ہے اور اسے کسی کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مذہب پر ان کی اجارہ داری کو چیلنج کیا جا رہا تھا، اور انہیں اس آخری نبی کے سامنے سر جھکانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ، حیثیت اور سب کچھ چھوڑنا پڑنا تھا۔ اس کتابوں کو لوگوں سے چھپایا گیا اور یہاں پر گردش کیا گیا، اور 16ویں صدی میں اس کی ایک کاپی پوپ کیسٹس کی کتاب کی الماری کے اندر تھی، جسے کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اور آخر کار اس کے ایک دوست نے اسے چرا لیا اور اس کا اپنا مادری زبان یعنی اطالوی میں ترجمہ کیا، اور مختلف ہاتھوں سے گزرتے ہوئے آخر کار یہ 1738 میں ویانا، آسٹریا کی ایک لائبریری میں ختم ہوا، اور 1907 میں آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد انہیں فوری طور پر مارکیٹ سے ہٹا دیا گیا۔ اس پر اب بھی پورے یورپ میں شائع یا فروخت ہونے پر پابندی ہے، اور آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں۔ اور اس کی صرف 2 کاپیاں محفوظ کی گئی ہیں، جن میں سے ایک برٹش میوزیم اور دوسری واشنگٹن کی لائبریری آف کانگریس میں موجود ہے، لیکن آج یہ ہر جگہ PDF فارمیٹ میں دستیاب ہے، یہاں تک کہ اردو میں بھی۔ ناظرین، مولانا مودودی کو آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے شائع کردہ ایک نسخہ موصول ہوا، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت عمدہ ہے۔ صرف اپنے تعصب اور ضد کی وجہ سے آج بھی عیسائی پوپ کہتے ہیں کہ برناباس در حقیقت ان 12 ساتھیوں میں شامل نہیں تھا بلکہ وہ کوئی اور تھا۔ آج کی دنیا میں برناباس دراصل کسی حد تک اصل کاپی ہے جو یسوع مسیح کی تعلیمات پر مشتمل ہے، جو وہ اپنے لوگوں اور آنے والی نسلوں کے لیے لائے تھے۔ ناظرین، سچ چاہے کتنا ہی چھپ جائے، ایک دن ضرور دنیا کے سامنے آئے گا، جیسا کہ خدا کا وعدہ ہے کہ ہم عنقریب تمہیں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ تم پکار اٹھو گے کہ خدا برحق ہے۔